बिन्ते रसूल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीमार हुईं और चंद रोज़ बीमार रहने के बाद 3 रमज़ानुल मुबारक सन 11 हिजरी को मंगल की शब खालिक के हकीकी से जा मिली। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के बाद 10 साल तक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने दूसरी शादी नहीं की और हमेशा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जुदाई में गमगीन रहते थे। बिलाखिर एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जनाब अकील को बुलाया, जो नसब शनासी में माहिर थे और कबीलों की अखलाकी खुसूसियात और उनके मुख्तलिफ खसाइल से आशना थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील से कहा कि हमारे लिए ऐसे ख़ानदान की खातून तलाश करें जो शुजात और दलेरी में बेमिसाल हो, ताकि उस खातून से एक बहादुर और शुजा फर्जंद पैदा हो। कुछ अरसे के बाद जनाब अकील ने कबीला बनी किलाब की एक खातून की अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पहचान करवाई, जिनका नाम भी फातिमा था, जिनके आबाओ अजदाद अरब के शुजा और बहादुर लोग थे। माँ की तरफ से भी अजमत की हामिल थीं। उनको फातिमा किलाबिया कहा जाता था और बाद में उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई। जनाब अकील रिश्ते के लिए हज़रत फातिमा किलाबिया सलामुल्लाह अलैहा के वालिद के पास गए। उन्होंने बड़े ही फख्र से उस रिश्ते को कबूल किया और मस्बत जवाब दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस खातून के साथ निकाह किया। हजरत फातिमा किलाबिया सलामुल्लाह अलैहा निहायत ही नजीब और पाकदामन खातून थी। शादी के बाद जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर आईं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम बीमार थे। उनकी खिदमत और देखभाल करना शुरू कर दी। कहते हैं कि जब उन्हें फातिमा के नाम से बुलाया जाता तो कहती, मुझे फातिमा के नाम से न पुकारो, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गम ताज़ा ना हो जाए, मैं तुम्हारी खादिमा हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस शादी के बाद उनको अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा, अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान, जो चारों के चारों बाद में मैदान करबला में शहीद हो गए। नाज़रीन, आज की वीडियो में जिनकी खूबियों, फजीलतों और अजीम शहादत के बारे में गुफ्तगू करना मकसूद है, उस शादी का पहला समर और जनाब उम्मुल बनीन के पहले बेटे, जिन्हें तारीख गाजी अब्बास अलमदार के नाम से जानती है। नाज़रीन, अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 4 शबानुल मुअज़्ज़म 26 हिजरी को हुई। उन्होंने उस वक्त तक आंख नहीं खोली जब तक उनके भाई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों में नहीं लिया। बचपन ही से उन्हें हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ बहुत मवद्दत, मोहब्बत और अकीदत थी। अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस अजीमुश्शान बच्चे का नाम अब्बास रखा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत के सिलसिले में मुअर्रिखीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर मारूफ यह है कि आपकी विलादत बासादत जुम्मा के दिन 4 शबान सन 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने नौमौलूद का नाम अब्बास रखा। चूंकि अली बउनवान दरवाज़ा इल्म नबूवत जानते थे कि उनका ये फर्जंद अर्जुमंद बगैर किसी शक व तरदीद के बातिल के मुकाबले में सख्त और हैबत वाले और हक के सामने शादाब और तस्लीम है। जनाब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अब्बास इब्ने अली की तरबियत और परवरिश की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उनको फन सिपागरी, जंगी उलूम, मानवी कमालात, मरवज्जा इस्लामी उलूम मारिफ, खुसूसन इल्म फ़िक़्ह सिखाया। 14 साल की मामूली उम्र तक वो सानी हैदर कहलाने लगे। इसी बिना पर उन्हें सानी अलीउल मुर्तज़ा भी कहा जाता है। हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम बच्चों की सरपरस्ती, कमजोरों और लाचारों की खबरगिरी, तलवारबाजी और मुनाजात व इबादत से खास शगफ रखते थे। उनकी तालीम और तरबियत खुसूसन मैदान करबला के लिए हुई थी। लोगों की खबरगिरी और फलाह बहबूद के लिए खास तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से आपको बाबुल हवाइज का लक़ब हासिल हुआ। हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की नुमायां तरीन खुसूसियत ईसार व वफादारी है, जो उनके रूहानी कमाल की बेहतरीन दलील है। वो अपने भाई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के आशिक व गर्विदा थे और सख्त तरीन हालात में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। लफ्ज़ वफा उनके नाम के साथ वाबस्ता हो गया है और इसीलिए उनका एक लक़ब शहनशाह वफा है।
آپ عرب اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین انسان تھے، اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عباس علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں کہ جن کی عظمت کے سامنے دوست اور دشمن سب سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت حزام بن خالد جو ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ آپ ہی کے 4 فرزند میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر تا ابد زندہ و جاوید ہو گئے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا خاندان شرافت و پاکی، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زد عام و خاص تھا۔ ان کے والدین، دادا، پردادا بھی انسانی کمالات کے شہرۂ آفاق ستارے تھے۔ حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے فضائل و کمالات کو ان 2 عظیم خاندانوں سے ورثے میں پایا تھا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے وقت عباس ابن علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 برس تھی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور یزیدی لشکر کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس ابن علی علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس ابن علی علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عباس ابن علی علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ ناظرین، دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا، عباس ابن علی علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا زمانہ امامت ہو یا بھائی حسن مجتبیٰ کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھاتے رہے۔ جس وقت بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کا دور امامت آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ جب بنو امیہ نے یزید ملعون کو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا تہیہ کیا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ یزید ملعون جیسے فاسق و فاجر شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر آباد کہنا ہے، ایسے موقع پر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ناظرین، یوں تو حضرت عباس علیہ السلام کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی یہ وفاداری واقع کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک عباس حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے، لہٰذا یہ چال چلی کہ عباس کو اپنے بھائی حسین ابن علی سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عصر کے وقت شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں عباس نامدار علیہ السلام نے شمر ملعون کو جواب کا لائق ہی نہ سمجھا۔ جب آقا و مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھائی جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھائی اور امام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، شمر کہو کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوایا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے دور کرو۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا،
تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامہ پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو ہمیں یہ امر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی و مولا اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان اور لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا علیہ السلام کے لیے کوئی امان نامہ نہیں؟ یہ جملے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہیں۔ ناظرین، شام عاشورہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو، یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، چراغ بجھا دیتا ہوں، شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے، اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی، لیکن قربان جائیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنا عہد وفا پورا کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا ہے، اس وقت عباس ابن علی علیہ السلام نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں، یعنی زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی بھی یہ چیز آپ کی جدائی میں ہمیں نہ دکھائے۔ ناظرین، میدان کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے جناب علی اکبر شہید ہوئے تو کئی بار حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ ہر بار امام نے یہ کہہ کر منع کیا کہ عباس، تو میری فوج کا علمدار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے شاید امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، چونکہ امام جانتے تھے کہ خیموں میں موجود عورتوں اور معصوم بچوں کا آسرا صرف عباس ہیں۔ جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس کا اصرار بڑھا تو امام نے یہ کہہ کر کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشقیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، خود بھی پیاسے تھے، ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا۔ فوراً امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور خیموں میں ان کے ساتھ موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی، بی بی سکینہ کا پیاس کی شدت سے تڑپنا یاد آیا، جناب علی اصغر کے خشک ہونٹ یاد آئے۔ پانی نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے، اے نفس، حسین کے بعد ذلت و خواری تیرا نصیب ہو، حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین